بخاری شاہ صاحب آف لاہور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام. صلواتک علیہ وعلا آباء طاہرین و اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار. ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف. ناود علی مدر لجائب تجد عمنا لکا فی النوائب. کل امن و غمن سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی. ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے میں مصروف ہیں. تو نے ہمیں اس قابل بنایا، ورنہ کہاں ہم، کہاں تیری یہ کریم اور محبوب ہستیاں. اگر تو نے ہم سب کو یہاں لا بٹھایا، احسان فرما، اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. مقصد عزاداری کیا ہے، مقصد قربانی حسین کیا ہے، اس کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم، خالق کائنات، الہ العالمین، سادات و مومنین کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی برکت سے نواز. احسان فرما، جو گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ ہمارے تیرے زمانے کی حجت تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں، وہ معاف فرما. پروردگار عالم، سادات و مومنین جو تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، ٹینشن میں ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہیں، برکت امام زمان علیہ السلام سے ان کی تکلیفیں دور فرما. جو بے اولاد ہیں، احسان فرما، قائم آل محمد کے لشکر کا سپاہی عطا فرما. ہمارے جتنے ورثاء دنیا سے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیرے ولی کا ظہور ہو، ہمارے تمام ورثاء قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر. اتنا فاصلہ اچھا تو نہیں ہوتا، بلیٹ سیدہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ. بلا فصل کے ماننے والے ہو، اتنا طویل فاصلہ مناسب نہیں ہے. گرمی ہے، مومنوں کو پنکھا ان کی طرف کر دو، میری خیر ہے. بس آگے آگے آ جائیں، ایک گلدستہ سا بن جائے. آجو درود پڑھتے پڑھتے اب بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین. مل کے پکارو، تمہارا فائدہ ہے. اللہ جل کا مطلب ہے مولا جلدی آ. آج تم کہو گے مولا جلدی آ، جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے سب تمہیں حاضر میت کہہ کے دفنا کے چلے جائیں گے، پھر وہ کہے گا مومن جلدی آ. اس لیے اپنے سردار کو ضرور پکارا کرو. یہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ وفا کا یقین دلانے کا ایک اظہار ہے. مولا تو جلدی آ. ظاہری بات ہے، جب جلدی آئے گا تمہاری بھی تو خوشی کی بات ہے نا. نہیں، ایسا نہیں سمجھا پایا. آسان عرض کرتا ہوں، میں پھر سردار کے نام بھی پکارتا ہوں. میری خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، جہاں پہ خطاب کروں میں زمانے کے سردار کے نام ضرور پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں. لیکن سردار کی جو اللہ جل کی بات کر گیا وہ واضح کرنا ضروری ہے. توجہ میں طرف رکھنا. کوئی نہیں شاہ جی، ان کی خیر. میں ابھی دیکھتا آ رہا تھا تمہارے علاقے میں
وہ پراپر نظام نہیں ہے، مطلب پانی کا، سیوریج کا. اکثر لوگ دعا کروا رہے تھے کہ جی بے روزگار ہیں، نوکری ملے، دعا کریں. کتنے مسئلے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ کے علاقے کا کوئی ایم پی ایم این اے وزیر بن جائے اور اس نے آنا ہو اور اس نے اعلان کرنا ہو میں آیا تو سولنگیں لگوا دوں گا، گلیاں پکی کروا دوں گا، میٹھا پانی لگوا دوں گا، سیوریج خوبصورت بنوا دوں گا، علاقے میں کوئی بے روزگار نہیں رہے گا، کیا کہو گے؟ وہ جلدی آئے جس نے آنا ہے، اللہ وہ جلدی آئے، کہو گے یا نہیں؟ بس اس کائنات کی خوبصورتی کو خوبصورت کرنے کا نام ہے ظہور مہدی. تو مومنوں کی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہونے کا نام ہے ظہور مہدی. تمہاری آپس کے چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑوں کے ختم ہونے کا نام ہے ظہور مہدی. تم مومنوں کے راج کا نام ہے ظہور مہدی. تمہارے سردار کا ایک لقب ہے معز المؤمنین، مومنوں کو عزت دینے والا. میں بڑا سنانے کے موڈ میں ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا میں بڑا تھکا آیا ہوں اور یہ ہوا ہے، کیونکہ میں تم پہ احسان لگانے نہیں آیا. میں بسم اللہ کروں، میرا یہ مزاج نہیں، میری یہ طبیعت نہیں کہ میں کہوں جی میں تمہارے لیے آیا ہوں. نہیں، میں مولا کے لیے آیا ہوں، تمہارے لیے نہیں، اپنے مولا کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ہونا بھی ایسے چاہیے. ہے بھلا کسی کی جرت جو حسین پہ احسان لگائے؟ ہے کسی کی جرت؟ نہیں. روح زمین کا ہر فرد ہو باضمیر حسین کا مکروز ہے. شاباش بھائی، شاباش، زندہ باد. ہو باضمیر. ہماری نسلیں بھی حسین کا قرض ادا نہیں کر سکتی. سردار کی کریمی در کریمی در کریمی، احسان در احسان، شفقت در شفقت. بس محسوس کرنے کی ضرورت ہے نا. محسوس نہ کیا پھر تو ہمیں یہ روٹین کی باتیں لگیں گی. اگر محسوس کیا کہ حسین کے ذکر نے ہمیں کہاں لا کے بٹھایا، جہاں میں بھی بیٹھا ہوں، یعنی اگر میں لکھ پتی ہوں تو میرے ساتھ کک پتی بھی بیٹھا ہے. وہی کیا بات ہے. حسین کا ذکر اتنا بڑا ذکر ہے جو بندوں کو نیکی اور پاکیزگی سے احساس دلائے بغیر یہاں بٹھاتا ہے. تو گناہگار ہے، تو بدکار ہے، تو خطاکار ہے، تو نیک ہے. حسین کا ذکر کہتا ہے تو آ، تو نیک ہے اور نیک ہو جائے گا. اگر تو بدکار ہے تو حر بن کے آ، یہاں سے کمال بن کے جائے گا. اس بادشاہ کے ذکر کا کمال ہے. دیکھو آج کیسے تر و تازہ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کل ہی واقعی شہادت تھی سردار کی. ایسے ہے نا 10 محرم. کیوں؟ بڑا اہم جملہ ہے. ماتمی بیٹھے ہو، عزادار بیٹھے ہو، میرا خطاب ہوتا ویسے سب کے لیے ہے. میں نے کبھی بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ بادشاہ کی توفیق سے ممبر پہ نفرت نہیں بانٹی. ہمارے پاس ہے ہی نہیں نفرت، ہمارے پاس محبت ہے. ہم نے محبت بانٹنی ہے اور انشاءاللہ یہی محبت بانٹیں گے. اور ہر ایک کو بانٹنی چاہیے تاکہ کوئی اس ذکر سے دور نہ ہو. کوئی یہاں سے جائے نا تو جا کے کہے یار یہاں تو ذکر ہی بڑا کمال ہوتا ہے. تو جا کے دیکھ تو صحیح کیا خوشبودار حسینی بیٹھے تھے. اس ممبر پہ آنے کی کافی ذمہ داریاں ہیں. یہ معمولی معاملہ نہیں. جو ممبر پہ آتا ہے اس کی گردن میں بڑے بہت زیادہ سخت فرائض کا پٹا ہے. خوشنودی امام زمان علیہ السلام الانتر سلامات. توجہ کیجئے گا، آپ تک آواز پہنچے گی. ماشاءاللہ ذکر خیر ہے، محتاجی نہیں. بادشاہ کا ذکر کسی چیز کا محتاج. میں عرض کر رہا تھا
बड़े बड़े कातिल हुए हैं दुनिया में, बड़े बड़े, थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा, बड़ी बड़ी तादाद में लोगों को मारा है लोगों ने, क्योंकि इंसानियत दुनिया में आने का मकसद नहीं समझ सकी। जब मकसद नहीं समझा, फिर बजाय दूसरे के ऐब देखने के, बजाय किसी को, मैं किस अंदाज में, पता नहीं पीछे तक आवाज पहुंच रही है या नहीं आ रही है पीछे आवाज? अच्छा बिस्मिल्लाह। अगर मकसद इंसानियत समझ जाते कि हमें अल्लाह ने जमीन पे इस दौर में क्यों भेजा है, मोहम्मद के दौर में भी भेज सकता था, अली के दौर में भी भेज सकता था, करबला में भी भेज सकता था, फिर मखलूक बजाय किसी के ऐब देखने के अपने ऐब देखती, लेकिन ऐसा मखलूक ने ना किया। मखलूक ने सिवाय जलने के दूसरा काम ना किया, बंदे बंदों को मारते रहे। आज की बात नहीं है, बड़ी पुरानी बात है। जिसको जो अच्छा ना लगा उसने उसको मार दिया, उसको समझ ना आई कि मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या था। वो इस इंतजार में था आगे कोई जन्नत मिलेगी। अल्लाह ने वादा किया, इंसान अगर तू इंसान बन के रहे, जिस दुनिया में तुझे भेज रहा हूँ यही तेरी जन्नत है। वाह 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 वाह। अगली दुनिया का मुतलाशी है कि आगे जाके मुझे जन्नत मिलेगी, यही तेरी जन्नत है। देखना मेरी तरफ यार, मैं जल्दी जल्दी बात मुकम्मल करूं, बिजली डिस्टर्ब ना करे तो जल्दी जल्दी मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। बड़े बड़े कत्ल हुए। नकीब मेंबर, आपने मेरा बहुत बड़ा ऐलान किया, हालांकि बहुत बड़ा नाम सरदार का है, मौला का है, जिनकी वजह से हम बैठे हैं, लेकिन चूंकि आपने मोहब्बत का इजहार किया तो मुतवज्जे रहिएगा। बड़े बड़े कत्ल हुए, छुप गए। 2 महीने, 6 महीने, 6 दिन, 6 साल याद रहे, फिर खत्म। हुसैन का कत्ल क्यों नहीं छुपा? बादशाह का कत्ल क्यों नहीं छुपा? इसके पीछे 1400 साल हो गए। ऐसे लगता है, अभी कह रहा था जैसे कल वाकई 10 मुहर्रम में शहादत हुई, ऐसे महसूस होता है। पहले मुहर्रम, दूसरे मुहर्रम, तीसरे मुहर्रम, चौथे मुहर्रम, जज्बा ऐसा ऐसा हमारा अंदर एक चाह रहा होता है। वो चाहत बताऊं बुनेर सईदा? हमारा अंदर शादी बड़ा जुमला है, अगर वसूल कर गए, हमारा अंदर पहली मुहर्रम से चाह रहा होता है, अल्लाह करे हम करबला पहुंच जाएं ताकि हुसैन शहीद ना हो। मैं बड़ा जुमला कह गया, किसी तक पहुंच गया। हमारा अंदर लाशऊर कह रहा होता है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। हम कितने तैयार हो जाते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जज्बे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। 10 मुहर्रम की रात हम और तैयार, 10 मुहर्रम का दिन सुबह और तैयार। न नींद की परवाह, न खाने की परवाह, न सोने की परवाह। जज्बा हुसैनी है ना। लो जी, मैं आप जवानों का इंतजार कर रहा था, सैयद भी आ गए। तवज्जो मंत्र रखना, मैं मुझे बात शुरू की थी, हुसैन का कत्ल आज तक छुपा क्यों नहीं? बड़ी बड़ी दुनिया ने इस पे शादी बड़ी बड़ी दलीलें दी हैं, लेकिन मिंबर की अजमत की कसम, तेरे मौला का कत्ल न छुपना दलील है। जितने भी कत्ल हुए बेवारिस थे, हुसैन का वारिस है। जितने भी कत्ल हुए बेवारिस थे, कत्ल हुए, कुछ दिन शोर मचा, फिर खत्म, मगर तेरे सरदार का कत्ल न छुपा। बड़ी बड़ी दुनिया ने हर दौर में बड़ी कोशिश की, मगर ये कत्ल न छुपा सके। क्यों? अच्छा, ये भी तुझे याद करता जाऊं, सादात तुझा तवज्जो, तेरा मेरा कहीं भी कमाल नहीं, किसी दिन भी हमने ये नहीं सोचना कि हम हैं तो आजादारी है, हम नहीं होंगे आजादारी होगी। इसका मतलब तेरा मेरा कमाल नहीं, कमाल वारिस का है, बादशाह का कमाल है। जो है तो सब कुछ है। बेबकाए बकियत दुनिया, तेरे खून हुसैन का वारिस इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फरज व शरीफ। दरूद पढ़े सरदार की बात। मैं चाहता हूँ सरदार के 2-4 लक़ब तुझे सुना दूं, बड़े जरूरी है, हमारी मजालिस की जीनत है सरदार। वारिस जो है ऐसे सही है। बकियतुल औलिया, बकियतुल औसिया, बकियतुल अंबिया, बकियतुल आइम्मा, बकियतुल्लाह फिल अर्ज़। ज़ाहिर आले मोहम्मद
باطن آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، صلاة المومنین، مراج المومنین، معز المومنین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نقیب ممبر میں نے ایک سردار کا لقب پکار ہے مراج المومنین۔ محمد اپنی ذاتی جاگیر یعنی اللہ سے ملاقات کے لیے آسمان پہ جائے، اسے محمد کی معراج کہتے ہیں۔ 14 محمد کٹھے ہو کے طلبگار مومن کو زیارت کروائیں، مومن کی معراج کہتے ہیں۔ ایسا ہونا ہے، 14 محمد کٹھے ہونے ہیں۔ کب؟ جب آخری محمد آئے گا۔ مومن زیارت کریں گے، آل محمد کو مزاروں میں نہیں دیکھیں گے، تخت پہ بیٹھا دیکھیں گے۔ سید یہ باتیں ممبر پہ نہیں ہوئی، ورنہ میری قوم تیار ہوتی مولا کے لیے۔ ان کی حسرت ہوتی کہ ہم بھی حسین کا مسکراتا چہرہ دیکھیں۔ یہ وہ ٹاپک ہے جسے رجعت کہتے ہیں، رجعت۔ بہت کم گفتگو ہوئی، آئیں پیر صاحب آپ کا انتظار تھا۔ رجعت مادہ ہے رجعہ، پلٹنا، اٹھنا، پھر واپس آنا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جس کا رجعت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں۔ رجعت یہ جتنے بھی ماتمی دنیا سے گئے مانگا کر ان کے لیے دعا، جتنے بھی عزادار مومن گئے دنیا سے مانگا کر۔ ہو سکتا ہے دنیا میں انہوں نے مقصد عزاداری نہ سمجھی ہو۔ سید میں طرف دیکھنا، لائٹ ڈسٹرب کر رہی ہے، بس یہ آپ توجہ میں طرف دیکھنا۔ ہو سکتا ہے آنے والوں نے مقصد عزاداری نہ سمجھا ہو، ہم ان کی طرف سے دعا کرتے ہیں مالک جب صاحب رجعت آئے، جب تیرا وہ نمائندہ آئے، جب وہ قوت پروردگار آئے کہ جس نے آ کے کائنات میں عدل قائم کرنا ہے، جتنے مومن موالی عزادار دنیا سے چلے گئے سب دوبارہ سردار کے لشکر کے لیے قبروں سے اٹھے۔ اس کو کہتے ہیں رجعت۔ تمام نبیوں ولیوں وسیعوں کا قبروں سے اٹھنا رجعت، مومنوں کا قبروں سے اٹھنا رجعت، ظالموں کا کھوپڑیاں چیر کے قبروں سے نکالنا رجعت، بکری اور شیر کا کٹھے پانی پینا رجعت، لوگوں کا گھروں کو تالا لگائے بغیر سونا رجعت، مومن کا مومن سے محبت کے ساتھ رہنا رجعت۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹانگیں کھینچ رہے ہیں نا ایک دوسرے کی، حالانکہ ٹانگیں کھینچنی چاہیے تھی نفس کی، نفس کی ٹانگیں نہ کھینچ سکے۔ ایسے ہے محترم، نہیں میں یہ دعویٰ کر گیا نقیب ممبر دلیل دیتا ہوں۔ بندے کہتے ہیں جب بندہ مرتا ہے علی سے ملاقات ہوتی ہے، ایسے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے مولا سے ملاقات ہوتی ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں انسان کتنی چیزوں کا مرکب ہے؟ آپ کہو گے 3، جسم، روح، نفس۔ جسم، روح، نفس۔ قرآن سے پوچھ کے ذرا مجھے بتانا جو ثواب کے لیے نہیں پڑھتے، جو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں انہیں ثواب ملے گا، جو عقل والے ہیں قرآن میں نشانیاں موجود ہیں۔ حافظ بننا بھی اچھی بات ہے، قاری بننا بھی اچھی بات ہے، مگر قرآن کی حقیقت کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ نہیں جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہیں پتا اس کو الحمدہ پہ گھٹا ہی ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتانے لگا ہوں، چلو بات آگے میں پھر آگے بات چلاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب کیا ہے؟ پورے قرآن کا کمال اسی میں چھپا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ جب رحمان ہے تو پھر رحیم کیوں ہے؟ بس اس کو رحمان ہونا کافی ہے نا، رحیم کیوں ہے؟ تیرے معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا
یہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ایک صفت کافی نہیں تھی؟ فرمایا نہیں، پوری کائنات کے لیے رحمان ہے، جو اس کی طرف متوجہ ہو کے حجت کے پاس پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے رحیم ہے. ہم نے قرآن کو صرف چومنے کے لیے، میں بسم اللہ کروں، آپ کے ہاتھ اٹھان پہ میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں. علی کے دور میں ساری مخلوق کے لیے اللہ رحمان تھا، سلمان کے لیے رحیم تھا. میں بسم اللہ کروں، میسم کے لیے رحیم تھا، بوزر کے لیے رحیم تھا، مقداد کے لیے رحیم تھا، کربلا میں سب کے لیے رحمان تھا، مگر 72 کے لیے رحیم تھا. رحمان تھا تو اس نے پانی نہیں بند کیا. یہ تو بدبخت ظالم تھے نا، جن کو پتہ نہیں تھا پانی بند کر بیٹھے. رحمان تھا تو روٹی کا دانہ بند نہیں کیا. رحمان ہے جی، میں بسم اللہ کروں، آپ کے سلام ہاتھ اٹھانے کو شکریہ. رحمان تھا تو اس کی کریمی جاری رہی، مگر رحیم تھا اس کے لیے جو حسین کے ساتھ تھا. جو حسین کے ساتھ تھا ان کے لیے رحیم تھا، ان کے لیے رحیم تھا، حبیب کے لیے رحیم تھا، جون کے لیے رحیم تھا، سب عاشقوں کے لیے رحیم تھا. یہ رحیم کا کرم ہے، رحمت خاص ہے. ہر بندے پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. ہاں، جس پہ اللہ کی بندے کہتے ہیں، بندوں سے پوچھو نا کیا حال ہے، کہتے ہیں جی اللہ کی بڑی رحمت ہے. جہاں اللہ کی رحمت ہو جائے، ممبر کی عظمت کی قسم، وہاں سوال ختم ہو جاتے ہیں، عشق شروع ہوتا ہے. ابھی ہم مجلس میں بیٹھے نا، مجلس کے بعد حسین کو لسٹیں دیتے ہیں، مولا یہ پریشانی ہے، مسئلہ حل کر، یہ ٹینشن ہے، حل کر. ابھی تک ہم نے اس کی رحیمیت پہ تھوڑا سا بھی بھروسہ نہ کیا. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. حسین، لسٹیں اس کو دی جائیں جس کو پتہ نہ ہو. لسٹیں اس کو دی جائیں جو رکھتا ہو کسی کا. آپ کا گھرانہ تو کسی کا رکھتا ہی نہیں. حق یہ بنتا تھا تیری ذات کو لسٹیں نہ پیش کی جاتی، تیرا شکریہ ادا کیا جاتا. حسین، تیرا کرم تو نے وہاں بٹھایا جہاں 14 بیٹھے ہیں. ابھی تک ہم سوالوں کے چکر میں پھنسے ہیں. اچھا، مانگتے کن کے لیے ہیں؟ ان کے لیے مانگتے ہیں جو سانسوں کی ڈوری بند ہونے پہ حاضر میت کہہ کے دفنا کے چلے جائیں. یہی کچھ ہے نا جی. بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، گھر کے لیے، یہ سب صرف سانس بند ہونے کی دیر ہے. اٹھاؤ میت، لٹاؤ میت، نہلاؤ میت، کفن پہناؤ میت، جنازہ پڑھو میت، قبر میں ڈالو میت، پھر بھول جاؤ. اگر کسی پہ رحمت ہو جائے نا، پھر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. ساری کائنات رشتہ توڑ دیتی ہے، امام رشتہ نہیں توڑتا. رحمت اگر کسی پہ ہو جائے، ہوتی مشکل سے اللہ کی رحمت ہے، بندے کے طلب پہ ہوتی ہے. وہ بندہ کہے مجھے صبح روٹی چاہیے، دوپہر کھانا چاہیے، شام، اس کے اوپر کیا رحمت ہونی ہے؟ جو یہ سمجھے ایک روٹی میرے تک کیسے پہنچی، کہاں دانے نے نمو پایا، کہاں سے دانے سے تنا نکلا، پھر اس تنے پہ دانے نکلے، کتنی دھوپ اس نے برداشت کی، کتنی گرمی برداشت کی، پھر وہاں سے چلتے چلتے تھریشر میں ڈالا، تھریشر سے نکل کے میرے پاس آیا، میں چکی پہ لے گیا، چکی نے اس کو اچھی طرح پیسا، پھر میں گھر لے آیا، میری مزدور نے آٹا گوندا، پھر وہ آٹا پکا توے پر، پھر گرمائش پہ پکا، پھر روٹی مجھے ملی. میں اس رحمت کے قابل ہی نہیں تھا. رحمت ہوگی اسی پہ، باقیوں پہ نہیں ہونی. 100 روپے کلو آم لے کے بندہ کھا کے ڈکار مار کے غصہ کرتا ہے، افسوس کی بات نہیں. تیرے معصوم فرماتی ہیں جس پھل نے، اللہ کہتا ہے علی کی ولایت قبول کی، اللہ نے مٹھاس ڈال دی. بابا جی، میں پھر عرض کرتا ہوں. دیکھیں، عقل والوں کے لیے سب چیز ہے نا. قرآن کا بھی یہی کہہ رہا تھا نا. قرآن ڈڈے کا نام نہیں، حفظ کا نام نہیں. اچھی بات ہے، مگر قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے.
عقل والوں کے لیے قرآن نشانی ہے. 100 روپے کلو آم ملے, ہم جناب نے کہا تو میں دوہرا رہا ہوں, ہم نے 100 روپے, حالانکہ ممبر کی قسم پوری دولت بھی دے دی جائے نا, ایک آم کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ آم نے کہاں سے ابتدا کی تھی, گٹھلی تھی جو زمین میں گئی تھی, اس کے بعد اس نے گرمی سردی برداشت کی تھی, ہوا طوفان برداشت کیے تھے, پھر درخت بنا تھا, عرصے بعد اس پہ پھل لگا, پھل نے ولایت علی قبول کی, میٹھا بنا, میرے پاس آیا, میں کھا گیا, مجھے ذرا برابر بھی میرے اندر ولایت علی کا حق ادا کرنے کی توفیق نہ ہوئی. پوچھو سید کیسے؟ ممبر کی عظمت کی قسم, اگر میٹھا آم کھا کے بھی ہمارا مزاج میٹھا نہیں ہوتا, ہم نے ولایت علی قبول نہیں کی. احساس نہیں نا, اللہ کی رحمت خاص پہ ہوتی ہے جو عقل اور شعور کے ساتھ سوچتے ہیں. جو نہیں سوچتے, جو کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا حق ہے. سجاد شاہ جی, بابا جی, انکل جی, مولا کی عزت کی قسم, ہم میں سے کسی انسان کا کوئی حق نہیں. اس زمانے کے محمد کا صدقہ ہے جو احسان ہی احسان, احسان ہی احسان, احسان ہی احسان. ہم میں سے کسی کا, ہم جیسے نافرمان شاید کوئی ہو. شفقت ہی شفقت, عنایت ہی عنایت, عطا ہی عطا, کریم ہی کریم. ہم میں سے کسی کا کوئی حق نہیں. سب سے پہلا احسان اس نے یہ کیا, ہم جیسوں کو محمد دے دیا. ہم نے محمد کی قدر نہیں کی, کیونکہ کسی عاشق نے قلم اٹھائے, وہ کہتے ہیں شاہ جی اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو, اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو, ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. تھک تو نہیں گئے؟ بسم اللہ, آپ کو 100 بسم اللہ, کروڑ بسم اللہ. یہ باتیں بڑی اہم ہیں. جب تک اپنی عقل, اپنا شعور بیدار نہیں کرو گے, اللہ کی رحمت سمجھ نہیں آئے گی. تمہارا فرض ہے کہ تمہیں اللہ کی رحمت سمجھ آنی چاہیے. کیوں؟ عام نہیں ہو, تمہیں علی جیسا امام ملا ہے. تم عام نہیں ہو, تمہیں حسن جیسا شہزادہ ملا ہے. تم عام نہیں ہو, تمہیں سردار حسین جیسی ہستی ملے. تمہیں نہیں اللہ کی رحمت سمجھ آئے گی تو کس کو آئے گی؟ ارے بھائی تمہیں آنی چاہیے, کیونکہ تم عام نہیں, تم خاص ہو. کیوں؟ تمہارے پیٹ میں جاتا ہے سبیل حسین کا پانی, تمہارے پیٹ میں جاتا ہے لنگر حسین کا لقمہ. یہ ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں. پھر جس کو اللہ کی رحمت سمجھ آ جائے, پھر وہ اس پیٹ میں حرام کا قطرہ نہیں ڈالتا. نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. جس کو اللہ کی رحمت سمجھ آ جائے, ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے سبیل حسین کا پانی, ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے لنگر حسین کا لقمہ. جس کے نصیب میں ہو وہ اس پیٹ میں وہ حرام ڈالے, جچتا تھوڑا ہے. آپ نے شاہ جی کھڑے ہو کے مولا کا نعرہ لگایا, لو شاہ جی بولے سیدنا بھی انشاءاللہ نہیں بھولے گا. تیری آنکھیں بڑی خاص ہیں. کیوں؟ علم عباس دیکھتی ہے. میں بسم اللہ کر, میں بسم اللہ کر. علم عباس بڑی بڑی دنیا دیکھ کے اندیکھا کر دیتی ہے. تجھے نصیب ہے علم عباس کی زیارت. پھر تیرا حق وقت ہے نا, اللہ کی رحمت وصول کر. غازی کا علم دیکھ, پھر کوئی حرام نہ دیکھ. یہ ہے تیرا کمال. اللہ کی رحمت لینی ہے تو پھر یوں ملے گی. اچھا میں بولے سیدنا, ایک سید بیٹھے ہو, بڑا ماشاءاللہ آپ کا علاقے میں ایک نام ہے. ایک مشورہ دینے لگا ہوں تمہاری آبا و اجداد کا. بزرگ بیٹھے ہو بیٹا سمجھ کے سن لینا, جوان بیٹھے ہو بھائی سمجھ کے سن لینا, چھوٹے ہو تو باپ سمجھ کے سن لینا. صرف تجربہ کر کے دیکھنا, 40 دن علم عباس کو سلام کرنا, زمانے کے امام کو سلام کرنا, حرام نہ دیکھنا. صرف 40 دن تجربے کے طور پہ.
صرف 40 دن، زیادہ نہیں. یہ سادات کے بائیں ہاتھ کا کھیل رہا ہے، بلکہ مومنوں کا معیار رہا ہے. 40 دن کوشش کرنا، کوئی عورت آ جائے دنیا کی، ماں بہن بیٹی سمجھنا. ارے بھائی یہ جو چھوٹے بیٹھے ہیں، خدا کی قسم یہی مومن ہے. مومن کا معیار بڑا بلند ہے. پیر سجاد شاہ جی بڑا بلند ہے. یہ مومن ہے. یہ جس گھر بھی چلے جائیں کوئی عورت پردہ ہی نہیں کرتی، مومن سے تو پردہ نہیں ہوتا. کوئی عورت سامنے آ جائے، کوئی کہے گا نا وہ دیکھ کون آ رہی، کہے گا میری ماں آ رہی. مومن کہے گا اور معیار بھی بتاؤ. تو جی شاہ جی آپ کے بیٹے نے آپ کو بڑا تنگ کیا، کہنے لگا بابا مجھے 100 روپے چاہیے. آپ نے کہا بیٹا کیا کرو گے 100 روپیہ؟ اس کو بھی نہیں پتا 100 کیا ہوتا ہے. خیر اب تو سمجھدار ہو گیا. 100 چاہیے جی. آپ نے کہا چلو بیٹا لے لو. یہ 100 لے کے گیا دکاندار کے پاس. اس نے ان کو کہا انکل مجھے ایک بسکٹ چاہیے. معیار مومن دیکھنا، ایک بسکٹ چاہیے. اس نے اس کو بسکٹ دیا 10 روپے کا، 90 روپے چھپا دیے. بچہ خوش ہو کے بسکٹ کھا کے واپس آ گیا. دکاندار خوش ہو رہا تھا، میں نے اسے لوٹ لیا. مومن خوش ہو کے راضی ہو کے آ رہا تھا، میں نے اسے مجرم بنا دیا. کیا بات ہے بھائی، کمال ہے. زندہ باد. یہ خوش ہو کے بسم اللہ خوش ہو کے آ رہا تھا. پڑھنا ہے آپ؟ اچھا بسم اللہ. میں ویسے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا تشریف لا رہے میرے لیے ٹائم نہیں ہے. بسم اللہ. ایک کروڑے سامنے وزاد کے میری سرکار. میں 2 باتیں عرض کرنے لگا ہوں. ایک تو میں نعوذ باللہ میں ماتمیوں کی جوتیوں کو سلام کرنے والا. یہاں ہم میں سے کوئی ایک دوسرے سے افضل نہیں، ہم سب سے افضل مہدی ہے. میں بسم اللہ آپ کی قدردانی کا شکریہ، میں مشکور ہوں آپ کا. لیکن جس پہ لفظ افضل جچتا ہے وہ تیرا میرا زمانے کا سردار ہے، وہ تیرا میرا آقا ہے. کم از کم کائنات کو پتہ چلنا چاہیے ہم مقروض ہیں. ہر ممبر والے کو پتہ چلنا چاہیے. شاہ صاحب میں چھڑ گیا، تھوڑا سا ایک جملہ دینے لگا، دیتا نہیں ہوں. ہر ممبر والے کو پتہ چلنا چاہیے کوہنیوں کے بل جا کے بھی حسین سنانا پڑے تو گھاٹے کا سودا نہیں. ہر چیز میں بسم اللہ کروں، ہر چیز میں سودا جچتا ہے حسین کے ساتھ نہیں. ہم آگے حسین کی ماں کے شفاعت کے بھی ہیں. محمد کی بیٹی کیا کہے گی ہمیں؟ ہم جیسوں کو زبان ملی ہم بانیوں کا شکریہ ادا کریں. بانیوں سلام ہے تم پر، تم نے بڑا کام کیا. تم نے وہ صف بچھائی جہاں فرشتوں نے پروں سے صفائی کی. ہمیں یہاں لا کھڑا کیا. یہ عام جگہ نہیں، قبر حسین ہے. معاملہ شکریہ کا ہے سید، کیونکہ لوگ سمجھ نہیں رہے. لوگ سمجھ رہے یہی سب دنیا سب کچھ ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں. ایک زلزلے کا جھٹکا سب گئے. میں پڑھ بیٹھا ہوں آخری دور میں تیرے صاحب زمان کے ظہور سے کچھ لمحات پہلے، کچھ دن پہلے ایسی ایسی بلائیں، ایسی ایسی آفتیں، ایسی ایسی مصیبتیں آئیں گی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ کرونا بغیر پتہ ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا. مخلوق ڈر گئے، منہ بند کر لیے، گھبرا گئے. ڈرنا چاہیے. ایسی بات نہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہوں کہ کرونا سے نہ ڈرو. ڈرنا چاہیے، احتیاط اچھی بات ہے، لیکن ایسی بیماریاں اور بھی کئی تیار ہے. میرے 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا مولا آخری دور میں آپ کی جد کا فرمان ہے بڑی مصیبتیں، بڑی بیماریاں، بڑی تکلیفیں آئیں گی، کوئی بچے گا بھی صحیح؟ فرمایا ہاں جو مہدی کا انتظار کرتا ہوگا. بے مہربانی میں زندہ باد. میں بسم اللہ کروں. جس پیٹ میں حسین کا لنگر ڈالتا ہے اس پیٹ کو بچا حرام سے. اللہ کی رحمت ٹوٹ کے برسی.
جن آنکھوں سے علم عباس دیکھتا ہے کربلا کی مٹی دیکھتا ہے. میر سجاد شاہ جی، انکل جی میں کربلا کی مٹی پہ نا دو جملے کہتے ہیں. بات آ گئی ہے، دل تو تھا کچھ اور پڑھوں لیکن کربلا کی مٹی والی بات آئی ہے، میں نے کہا بتاتا جاؤں. انکل جی مولا کی عزت کی قسم، یہ کربلا کی مٹی عام مٹی نہیں. ہم نے رکھی سجدے کے لیے اپنی جبین کے نیچے، سجدہ کیا، چوما چھوڑ کے چلے گئے. ہم نے سمجھا ہی نہیں. علماء فرماتے ہیں بڑی بڑی چیزوں پہ سجدے ہو سکتے ہیں، پتھر پہ، کھجور کے پتوں پہ، کافی چیزیں جن پہ سجدہ ہو سکتا ہے، مگر کربلا کی مٹی افضل ہے. کبھی سوچا بھی ہے کیوں افضل ہے؟ بس پہلی بات بتا کے واپس آتا ہوں. دنیا سے جانے کے بعد ہر مومن حسرت کرتا ہے مرنے کے بعد میرے ہاتھ میں کربلا کی مٹی دے. کیوں؟ سفارش کرے گی. نہیں، باتیں عام تھی، خاص بتانے لگا ہوں. تو ہے مومن، تو ہے حسینی، تو ہے ولایتی. یہ مولا کی قسم ہمارا عقیدہ بڑا کم ہے، ہم مومن نہیں بن سکے. اس لیے ہم کہتے ہیں سفارش کے لیے مٹی کربلا کی ہونی چاہیے. میں مقام بتاتا ہوں، اگر ہم مومن بن جائیں پھر نہ ہمیں بندوں کی ضرورت ہے کہ دنیا ہمارا جنازہ پڑھے، نہ ہمیں کربلا کی مٹی کی ضرورت ہے. کیوں؟ حسین خود قبر میں ساتھ ہوگا. ابھی ہم مومن نہیں بن سکے، ابھی ہم محب ہیں، شیعہ نہ بن سکے. آپ کہو گے سید کیسے ممبر پہ کھڑا باتیں کر رہے ہیں؟ بابا جی حقیقی باتیں ہیں، حقیقت پہ مبنی ہے. ہم محب ہیں، شیعہ نہیں بن. شیعہ ایک اعلیٰ مقام کا نام ہے. تیرے 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے تو خود فیصلہ کرنا. تیرے 11ویں بادشاہ سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ فرماتے ہیں ہاں فرق ہے. مولا فرق؟ فرماتے ہیں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. ابھی ہم سب مولا کو چاہنے والے ہیں، ابھی مولا کی چاہت ہمیں بننا ہے. کیسے بنیں گے؟ جب اللہ کی رحمت کی قدردانی کریں گے. اللہ کی رحمت ہمارے پاس آ جائے گی، پھر کوٹھیاں گاڑیاں لے کے باہر نہیں لکھوائیں گے ہاذا من فضل ربی. بندوں کو پتہ ہی نہیں اللہ کا فضل ہوتا کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کوٹھی اللہ کا فضل، کار اللہ کا فضل. اللہ کے فضل کی دلیل ہے، اللہ کا فضل بندے کو قبر کے بعد چھوڑتا نہیں، ساتھ ہوتا. پوچھا گیا تھا مولا اللہ کا فضل کہا؟ زمانے کا امام. یہی تو سلمان سے پوچھتا تھا نا کوئی، سلمان اللہ کا فضل؟ سلمان علی کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا ہاذا من فضل ربی. بس طویل نہ ہو جائے، گرمی کا موسم ہے، اتنی باتیں بھی میری برداشت کر لے، سمجھ جائے، عمل کرے، کافی ہے. اگر تو نے عمل نہ کیا پیر سجاد شاہ مجھے مولا نہیں آنے دے گا. تبدیلی نہ آئے. میں روٹین والے بندے میں نہیں ہوں، بارہ پڑھا اور بس میں نے بارہ پڑھنے نہیں آیا، میں تیرا سویا ہوا ہر جگہ نہیں آیا. تبدیلی لے کے تیرا سردار تیرا منتظر ہے. اللہ کی رحمت کو حاصل کر، تیرا امام تیرا انتظار کر رہا ہے. اپنے آپ کو گناہگار نہ سمجھ. میں گناہگار ہوں، بدکار ہوں. حسین کی مجلس میں عہد کر، جو ہو گئے معافی، آئندہ نہیں کروں گا. مرد وہی ہوتا ہے نا جو عہد کرے. عہد کر، جو غلطیاں ہو گئی اس کی معافی، آئندہ نہیں ہوگی. مومن بن کے دکھاؤں گا انشاءاللہ، کرم بڑا ہوگا. میں مولا کے کہاں قابل نہیں. اگر تو قابل نہ ہوتا زمانے کا امام تجھے اپنے دادے کی مجلس میں نہ بلاتا. تجھے اس قابل. شاہ جی میں آپ نے دیکھا ہوگا میرے اکثر پڑھنے والے بھائی ممبر پہ آ کے کہتے ہیں، بڑے بڑے میں نے سنے ہیں، اللہ یہ مجلس قبول فرما. نہیں شاہ جی میں دعویٰ نہیں، دلیل دے سکتا ہوں اس پہ. مولا کی عزت کی قسم اگر مہدی قبول نہ کرے تو مجلس نہیں ہوتی. زمانے کی مہربانی، بادشاہ نے قبول کی تو یہ مجلس ہوئی. ابھی تک کہتے ہیں قبول، بھائی قبول ہوئی ہے تو ہم بیٹھے، ورنہ ہم کہاں سکتے تھے. بادشاہ نے مہر لگائی، انہوں نے نیت کی، مجلس ہو گئی. لیکن کوشش کر جس مقصد کے لیے
امام نے تجھے دادے کی مجلس میں بلایا، وہ مقصد سمجھ، تجھے ثواب دینے کے بس میں نچوڑ دینے لگا ہوں، یہی بہت ہے۔ تجھے ثواب دینے کی خاطر امام نے اپنے دادے کی مجلس میں نہیں بلایا۔ جو یہ سوچتا ہے حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں ثواب ملے گا، اس کے لیے مخلصانہ مشورہ ہے، گھر بیٹھ جائے، صرف محمد و آل محمد پر درود پڑھے، ثواب مل جائے گا۔ جو اس نیت سے آیا مجلس میں جاؤں گا تو جنت ملے گی، اس کے لیے مخلصانہ مشورہ ہے، معصوم کا فرمان پڑھنا سمجھ۔ جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر ہماری محبت ہوگی، آل محمد فرماتے وہ جہنم نہیں جائے گا۔ کتنا بڑا ہوتا ہے مچھر کا پر؟ اس عظیم ذکر میں نہ تجھے ثواب کے لیے بلایا جاتا ہے، نہ تجھے جنت دینے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ جنت اگر مہنگی ہوتی تو بہلول مٹی کی ڈھیریاں بنا کے نہ بھیجتا۔ بات طویل چلی جائے گی، سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے تیرے دل میں اتر جائے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے زمانے کے امام نے ہمیں بلایا کیوں ہے؟ نہ جنت دینی ہے نہ ثواب دینا ہے، پھر بلایا کیوں ہے؟ پھر سوچنا ضرور، صرف زمانے کا حسین چاہتا ہے، وہ سلمان میرے دادا علی کا سلمان تھا، وہ حر میرے دادا حسین کا حر تھا، وہ ابو بصیر میرے دادا جعفر صادق کا عاشق تھا، وہ احمد بن اسحاق قمی میرے بابا حسن عسکری کا عاشق تھا۔ بلایا اس لیے ہے، یہ ذکر سمجھے میں انہیں حر بنانا چاہتا ہوں۔ تیرے زمانے کے امام تجھے حر بنانا چاہتے ہیں، اور تیرا مستقبل اسی میں چھپا ہے۔ لو جی نچوڑ، بس مستقبل کی بات بزرگوں تک تو پہنچ گئی، جوانوں تک نہیں پہنچی۔ مستقبل کیا ہے؟ 3 زمانے پڑھائے سمجھائے سکھلائے جاتے ہیں، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا، حال جس میں ہم ہیں، مستقبل جو آئے گا۔ جو میرے سے پہلے پڑھ رہے تھے، جو پڑھ چکے ہیں وہ ماضی، میں کھڑا ممبر پہ پڑھ رہا ہوں یہ حال، جو میرے بعد پڑھیں گے وہ مستقبل۔ آسانی سے ابھی نہیں سمجھ آئی۔ میں شاہ جی سے پوچھتا ہوں، شاہ جی نوکری کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے اچھا مستقبل بناؤں گا، تنخواہ لوں گا، گھر چلاؤں گا، گا۔ جی محترم آپ کاروبار کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے منافع کماؤں گا، اچھے زندگی کے دن گزاروں گا۔ ارے بھائی آپ جوان شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے نسل بڑھاؤں گا۔ رات کو بستر بگو سوتے ہو، صبح اٹھ کے اپنے کام کاج کروں گا۔ اسکول کیوں پڑھتے ہو؟ بڑا آدمی بنوں گا، افسر بنوں گا، ہر چیز میں گا۔ پھر سوچنا ضرور، مجلس پہ کیوں آتا ہے؟ تجھے کہنا چاہیے میں بھی حر بنوں گا۔ تیرا مستقبل، مہربانی بابا، بہت شکریہ۔ چھوڑ دے چھوٹی چھوٹی باتیں، غیبت کسی کا گلہ، اس زبان کو غیبت گلہ کرنا ہی نہیں چاہیے جو زبان علی علی کرتی ہے۔ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہونا چاہیے، ہمارے پاس تو ذکر ہی ان کا ہے جن کا ذاکر خود خدا ہے۔ ان کریم ہمارے پاس تو وہ کیا کھا رہے، وہ کیا پہن رہے، وہ کیا کر، یہ تو ہمارے ٹاپک ہی نہیں ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میرا ٹاپک ہے۔ جلنا مومن کا کام ہی نہیں۔ اگر کسی مومن کو اللہ نے کچھ دیا، مومن کا دل تو کھلا ہوتا ہے، اس کو کہنا چاہیے اللہ اسے اور دے۔ اگر اس نے غلط طریقے سے کمایا تو آنے والا ہے وہ پوچھ لے گا۔ تیرا میرا کام جلنا ہے ہی نہیں، ہم جل رہے ہیں، اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے وقت سے پہلے بڑھاپا، بیماریاں، ان چیزوں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ ایک سیمینار میں نے اٹینڈ کیا نقیب بیمر صاحب، وہاں ایک پروفیسر نے بات بتائی، انہوں نے کہا سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے، اگر انسان جس کو اللہ نے زمین پہ بھیجا ہے یہ صحیح کام کرنا شروع کر دے، جلنا چھوڑ دے، ناشکری چھوڑ دے، بے صبری چھوڑ دے، بے حیائی چھوڑ دے، حرام کھانا چھوڑ دے، اس نے کہا یہ اچھے اچھے کام کرنا شروع کر دے نا، اللہ نے جو مشینری دی ہے، دل، گردہ، جگر، یہ 1000 سال تک چل سکتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ٹینشنیں لے کے اپنی زندگی اتنی کم کر دی، اتنی کم کر دی، 40-45 سال بعد ہم بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم مومن ہیں، ہمارا تو ظرف بڑا ہونا چاہیے تھا۔
मासूम से पूछा गया, आका तेरा चाहने वाले को जो तेरा शिया हो कैसे तलाश करी? वहां फरमाते हैं बस्ती में चले जाना, लोगों से पूछना यहाँ सबसे बड़ा ईमानदार कौन है, यहाँ सबसे बड़ा नेक कौन है, मुत्तकी कौन है, बाहया कौन है। लोग कह देना वो है, फिर उससे ना पूछना, वही तो शिया होगा। किरदार मजबूत करो, सरदार आने वाले हैं, साहिबाने फख्र बेशुमार हो, मैं दुआ गो भी हूँ इंशाअल्लाह। इनाम शाह जी, बस इनाम डबल मिलना है तुम्हें, अगर समझ गए ये बातें तो इनाम डबल। अंकल जी भला दावा कर गया, दलील के बगैर दावा अधूरा है, इनाम क्यों डबल? सलमान बड़ा मकाम, मगर उसने अली को माना था अली को देखकर। 72 बड़ा मकाम, मगर उन्होंने हुसैन को माना था हुसैन को देखकर। तेरा मकाम और हो सकता है, क्यों? देख के मानना और है, गैबत में मानना। शुक्रगुजार बने सब। मैं बिस्मिल्लाह मेहरबानी इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा बरकत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से हम मुकम्मल तौर पे अपने आप को मौला के लिए बचाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे किरदारों में तब्दीली आएगी। बार बार शाह जी बुलेट फरीदा आने का यही मकसद है। बादशाह शायद मुझ जैसे नौकर को इसलिए भेजते हैं, कोई यहाँ आशिक तैयार होने होंगे। शाह जी होने होंगे ना इंशाअल्लाह। मेरी सरकार की भी यही ख्वाहिश है। मेरे सैयद अंदर बैठे हुए यही फरमा रहे थे, आप हमें टाइम दें, ज़्यादा टाइम दें, ताकि यहाँ के जितने भी लोग हैं उनके किरदार कमाल हों, ताकि मौला के आगे सुरखरू हम सब हो सके। सैयद है ना, उनका दर्द है दिल का कि सारे अच्छे हो जाएंगे मौला के काबिल। इंशाअल्लाह सैयद सरकार होंगे, बादशाह करीबी फरमाएंगे। इनको हिम्मत नहीं दिलाई गई, इनको बस ये बताया गया ये काम करोगे सवाब है, ये काम करोगे गुनाह है। ये सारी जिंदगी सवाब और गुनाह के चक्कर में रह गए। कोई इनको ये भी बताता हर काम लालच में या खौफ में नहीं किया जाता, मौला की रजा के लिए भी किया जाता है। लालच है जन्नत, लालच है जन्नत, लालच है जन्नत, लालच है जन्नत। तेरे मौला फरमाते हैं मुझे न शौक जन्नत है न खौफ जहन्नम है। बंदा हो अमीर अल मोमिनीन का मोमिन, वो करे लालच, ये जज्ता थोड़ा है। इसलिए मैं बिस्मिल्लाह कर, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। लालच से पाक जिंदगी इंशाअल्लाह हमने गुजारनी है, ऐसी गुजारनी है जैसे हमारा मौला चाहता है। हमने तौफीक मांगनी है। सुबह क्या होगा, बावुज़ू होके रात को मौला से बातें करते करते सो जाओ। मौला सुबह क्या होगा हमें नहीं पता, वही होगा जो तू चाहेगा। मौला मेरे अदालत में केस लगा है, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, सारा इलाका कह रहा है जज बड़ा सख्त है। मौला मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा जज तो तू है। एक सैयद एक बंदे को कहा, कहने लगा मैं परेशान बढ़ाऊं, कल मेरा केस लगा है और कल मेरा फैसला है, और कह रहे हैं ये जज बड़ा सख्त है, फैसला करता ही नहीं किसी का, उल्टा करता है। मैंने कहा बस तू एक काम करना, रात को मौला को बावुज़ू होकर बिस्तर पे सिर्फ अर्जी कर देना, अपने मामला बंदों को नहीं बताया करते। बंदे सिवाय ओ जी मैं आज भूखा था, जरूरी है किसी को बताने की जरूरत नहीं, भूखा है, सिर्फ रात को बिस्तर पे सोते हुए ये कहे, ऐ साहिबुज़्ज़मान, तेरी सल्तनत का एक छोटा सा नौकर भूखा सो रहा है, अगर तूने चाहे तो मैं भूखा ही सोऊंगा। लो जी मुझे कहने लगे शाह जी जज बड़ा सख्त है, क्या करूं? मैंने कहा परेशानी ना हो, रात को मौला को कहे, सुबह बावुज़ू होकर अदालत जाना, सिर्फ अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न हसन पढ़ना, पढ़ के जज की तरफ फूंका मारना। लो जी क्या होना था, अपनी ताकत तो है ना बादशाह की दुआ में। जज ने फैसला कुछ करना था, लिख कुछ गया था। और तुम बड़े ताकतवर हो, अपने आप को कम कीमत में ना बेचा करो। क्यों? तुम बेवारिस नहीं, तुम्हारा वारिस बैठा है। मैं बहनें बेटियां काफी बैठी हैं, मेरा दिल है एक पैगाम इन्हें भी देता जाऊं, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे घर की इकाई है। अगर ये समझ जाए तो पूरा खानदान समझ आता है। ऐसे है माएं बहनें बेटियां, मेरा पैगाम अब तुम्हारे लिए है। कोशिश करो, कोशिश करो, भरपूर कोशिश करो। मर्द अगर थोड़ा कमा के आता है, कोई बात नहीं, हिम्मत दिलाओ, कोई बात नहीं, आज मौला ने हमारा हिस्सा इतना रखा होगा,
کل مولا چاہے گا تو زیادہ مل جائے گا. میں پریشان نہیں ہوتی, میں امام کے کرم پہ شکر گزار ہوں. مولا نے ہمیں اس قابل بنایا, روٹی تو مل گئی نا, کوئی بات نہیں کل دے دے گا. مرد کو بھی چاہیے کہ گھر میں سکون والی کیفیت مولا کی خاطر پیدا کرے. اگر عورت اتنا کوشش کر رہی ہے تو مرد کو بھی چاہیے, وہ بھی ہر وقت یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, روٹی کو دیر ہو گئی, کیا ہوگی روٹی کو دیر ہو گئی, کچھ نہیں ہوتا. میں نے تجھے کہا ہے دانا کہاں سے نکلتا ہے تجھ تک پہنچتا ہے, تو شکر ادا کیا کر, تجھے روٹی مل گئی. دوسرا, بیویاں تمہارے اوپر لازم ہے جب بھی کھانا پکاؤ باوضو ہو کے پکاؤ. دعائی امام زمانہ علیہ السلام پڑھ کے پکاؤ. وہی کھانا دعا والا بچوں کو کھلاؤ, گھر والوں کو کھلاؤ. اسپرین ہلچل مچا سکتی ہے, برکت امام والا لنگر بھی اندر ہلچل مچائے گا. شاباش شاباش شاباش. کھانا لنگر سامنے آئے, باپ ہے, بھائی ہے, گھر والا ہے, سب کو کہو ہاتھ اٹھاؤ, مل کے دعا پڑھتے ہیں. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن. دعا امام زمانہ پڑھو. کیوں؟ روح زمین پر ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے. جس کا کھاؤ تھوڑا سا تو کہو. تین چیزیں. چوتھی چیز, میری ماں بہنیں بیٹیاں اپنی نسلوں کو ایک سبق دو. تم گھر میں بیٹھے ہو, تمہاری کوشش ہوتی ہے ماں باپ ہماری غلط حرکت سے ناراض نہ ہو جائے. باہر ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتی, لیکن تمہارا مولا تمہارے ساتھ ہوتا ہے. ہم ناراض ہو گئے, مان جائیں گے. امام ناراض ہو گیا بڑی مشکل سے, پھر یہ سبق ہے. بیٹیوں کو خاص طور پہ یہ سبق دو. بچیاں, بیٹا گھر سے باہر جاؤ, تم عام نہیں ہو, اتنی پاکیزہ ہو کے رہو, مہدی جب بھی ہے تمہیں کنیزوں میں شامل کرے. لازمی ہے. پانچویں چیز, زیادہ تو نہیں کہہ گیا خدا کہ جب ہمارے گھر ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہونا ہم مومن نہیں بن سکتے. پھر خوشی ہوتے رہیں گے ہم مومن ہیں ہم مومن ہیں, بن نہیں سکتے. بننا ہے ہمیں, جب تک ہم پہلے اپنا گھر پھر اپنا معاشرہ ٹھیک کر لیں, انشاءاللہ پھر کمال ہی کمال ہے. پانچویں چیز بیٹا بہت ضروری ہے, بچہ گھر آئے آ کے شکایت کرے, اماں فلاں بچے نے مارا تھا, اس کو کچھ نہیں ہوتا. بچہ آگے گئے, اماں فلاں بندہ کہہ رہا تھا تم شیعہ ٹھیک نہیں ہو. میری بہن میری ماں کبھی بچے کو یہ نہ کہنا جا کے لڑ, بس اس کو یہ سمجھانا کوئی تیرے سے لڑے صرف اتنا کہنا ہمارا وارث آنے والا ہے, ہمارا مولا آنے والا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم وجل اللہ فرج شریف.